तमाम साथी कुरान करीम खोल लें। ऑनलाइन जो हज़रात व मस्तूरात हैं वो भी कुरान करीम खोल लें। सूरतुल क़द्र हमने पढ़ ली थी और आज इंशाअल्लाह सूरतुल बय्यिना शुरू करेंगे। सूरतुल बय्यिना खोल लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन। मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा। उलाइक हुम शर्रुल बरिय्या। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइक हुम खैरुल बरिय्या। जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ज़ालिक लिमन ख़शिय रब्बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुल बय्यिना है और इस सूरत में भी इंशाअल्लाह पहले इन आयात का तर्जमा, फिर उसकी वजह तस्मिया, फिर इसका मौजू और फिर इसका खुलासा होगा। तर्जमे से पहले एक मुख्तसर सी बात समझ भी लें और लिख भी लें। इंशाअल्लाह आगे पूरी सूरत के मकसद को और मफ़हूम को समझना आसान हो जाएगा। वो बात क्या है?
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے جو عرب معاشرے کی بدترین صورتحال تھی، بدترین صورتحال تھی، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے بعثت پیغمبر بہت ضروری تھی۔ اس کی اصلاح کے لیے بعثت پیغمبر بہت ضروری تھی۔ بات سمجھے دوستو؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی آج دیکھتے ہیں نا، بعض چیزوں میں ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بھئی اب تو اس کے حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ چھوٹے موٹے جو صورتحال تھی، کیفیت تھی، وہ سب آزما لی، اس سے معاملہ حل نہیں ہو رہا، اب ہیوی مشینری آئے گی، ہے نا، بعض چیزیں خراب ہو جائیں، یا اب فلاں کو لانا پڑے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ معاشرتی خرابیاں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ اب اس کے لیے سوائے اللہ کے آخری پیغمبر کے اور کوئی حل نہیں بچا تھا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اب سورت کو دیکھیں، ترجمے پہ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین، نہیں باز آنے والے تھے نہیں باز آنے والے تھے اپنے کفر سے، اپنے کفر سے، یہ اہل کتاب اور مشرکین، یہ اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد کون ہوں گے دوستو؟ یہود و نصارہ دونوں ہوں گے۔ اہل کتاب اس لیے کہا کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، ان کے پاس پیغمبر آئے تھے جن کو انہوں نے قبول کیا تھا پہلے، تو نہیں باز آنے والے تھے اپنے کفر سے یہ اہل کتاب اور مشرکین، حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہ آ جاتی، جب تک ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہ آ جاتی، کھلی دلیل دال سے، جب تک ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ اب دلیل کا کیا مطلب ہے نا؟ بینہ دلیل کو کہتے ہیں۔ اس دلیل کو اللہ پاک نے واضح کیا، رسول من اللہ، رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر، ایک پیغمبر، یتلو صحفا مطہرہ، جو انہیں پڑھ کر سنائے، جو انہیں پڑھ کر سنائے، صحفا مطہرہ، وہ صحیفے، وہ صحیفے، یا دوسرا ترجمہ وہ آیتیں،
جو انہیں پڑھ کر سنائے وہ صحیفے یا وہ آیتیں مطہرہ جو کہ پاک ہو. جو کہ بریکٹ میں لکھے مراد وحی ہے. مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ وحی کے پاک ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. باقی دنیا میں انسان کی جتنی بھی باتیں ہیں اس پر اعتراضات ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں. یہاں تک کہ احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ایک طویل جد و جہد ہے، قربانی ہے. اس لیے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے نا، تو اس میں تداخل کی بہت کوشش ہوئی کہ من گھڑت موضوع قسم کی باتیں شامل کر کے اس کو حدیث کہہ دیں. اس لیے محدثین کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے. یہ جو حدیث کی کتابیں جمع ہوئی ہیں یہ بڑی قربانیوں کی ایک داستان ہے. تو ایک وحی کا ذریعہ ایسا ہے جو مطہرہ ہے یعنی پاک ہے. تو ان بگڑے ہوئے لوگوں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسی کتاب چاہیے تھی کہ جو صرف کتاب نہیں ہو بلکہ معصوم کتاب ہو، پاک کتاب ہو. اور پاک کتاب کس ذریعے سے آ سکتی ہے؟ وحی کے ذریعے سے. لکھ لیا دوستوں؟ تو ایک رسول اللہ کی طرف سے آئے جو انہیں پڑھ کر سنائے صحیفے یا آیتیں جو کہ پاک ہو. فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ، ان صحائف میں درست مضامین ہو. ان صحائف میں کیا ہو؟ درست مضامین. دوسرا ترجمہ، اس میں مضبوط باتیں ہوں. اس میں مضبوط باتیں ہوں. قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو سورتیں ہیں، وہ مضبوط بھی ہیں اور درست بھی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین آیتوں میں دوستو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کے دنیا میں بھیجنے کی وجہ بتا دی. کیوں بھیجنا پڑا، ضرورت کیا تھی اس کی، سمجھ میں آ گئی؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا الا مگر من بعد، اس کے بعد ما جاءتہم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. اب بہت غور کریں گے دوستو. اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. پہلے نہیں تھا. پہلے کیا تھا؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے نا، تو یہ آپس میں لڑتے تھے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین آپس میں. یہود اور نصارہ ایک طرف تھے، مشرکین ایک طرف تھے. تو یہ جب لڑتے تھے تو اہل کتاب ان سے کہتے تھے کہ کر لو، تھوڑے دن رہ گئے، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آخری کتاب آنے والی ہے، اور جب وہ آئیں گے اور جب کتاب آئے گی تو پھر ہمارا ہے سارا نظام. انتظار کر رہے تھے آخری پیغمبر کا نا، آخری کتاب کا انتظار کر رہے تھے. تو پہلے تو انتظار تھا، اختلاف نہیں تھا. لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آخری کتاب آ گئی تو پھر کیا کہا کہ ہم تو آپ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے. اس لیے کہا کہ آپ بنی اسماعیل میں آ گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ تمام پیغمبروں کی طرح آپ بھی کس میں آئیں گے؟ بنی اسرائیل میں آئیں گے. وہ ضد حسد تھی ان کی.
سمجھ گئے؟ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نے اختلاف کب رکھا؟ جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے. پہلے تو انتظار کر رہے تھے، لیکن جب قرآن آیا، پیغمبر آئے، تو کہا اب نہیں مانتے. اختلاف اس وقت کیا. وما امروا الا ليعبدوا اللہ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا الا ليعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اس طور پہ کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، اس طور پہ کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے. لہذا مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے کس نیت سے؟ کہ دین اللہ ہی کا ہے نا؟ توحید تو اسی کو کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو یہی حکم دیا گیا تھا اہل کتاب کو کہ اللہ کی عبادت کرو اس طور پہ کہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے، حنفاء، تمام چیزوں سے ہٹ کر، تمام چیزوں سے ہٹ کر. بعض نے ترجمہ کیا یکسو ہو کر. کیا ہو کر؟ یکسو ہو کر. توحید تو یہ ہے نا کہ ایک اللہ کے راستے پہ انسان چل رہا ہو، دو کشتیوں میں تھوڑے پیر رکھنے. یکسو ہو کر، سمجھ گئے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور بریکٹ میں لکھ کے حکم دیا گیا تھا. بریکٹ میں کیا لکھا؟ حکم دیا گیا تھا. یقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط دین ہے، اور یہی مضبوط دین ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو کتنی چیزوں کا مطالبہ تھا اہل کتاب سے دوستوں؟ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کتنی چیزوں کا مطالبہ سامنے آیا؟ 3 چیزوں کا. پہلی چیز عبادت اللہ کے لیے خالص کر کے، یہ عقیدہ ہے توحید کا. نمبر 2 نماز کو قائم کرو، اور نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرو. یہاں سے چونکہ بنیاد پڑے گی، پر میں جب یہ 3 باتیں ہیں تو وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط دین، یہ بنیاد یہاں سے پڑے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوقات میں سے ہیں. یہ لوگ بدترین مخلوقات میں سے ہیں. کون لوگ؟ جی،
اہل کتاب اور مشرکین، جن کو اللہ نے راستہ دکھایا ایمان کا، ہدایت کا، آخری پیغمبر کو بھی بھیجا، ان سب چیزوں کے باوجود کفر پر رہنا ان کا اختیاری تھا نا، مرضی سے تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تمام مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کافر جانور سے بدتر ہے، کفر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوقات میں سے، بہترین، وہ بدترین اور یہ بہترین. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے دوستو، بہترین مخلوقات میں سے. دیکھ لیا، جزاؤہم عند ربہم، ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس، ان لوگوں کا بدلہ، ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں. یہ عدن کا جو لفظ ہے نا، عدن، عدن کہتے ہیں ہمیشہ ہونے کو، ہمیشگی کو، اور جنات کہتے ہیں باغ کو. تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کے باغات. اور کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ پھر ساری نعمتوں کا خلاصہ یہ نکلا. اس لیے کہ ایک نعمت بہت زیادہ ہو لیکن اس کو اختتام ہو تو انسان مطمئن نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے کہ ایک دن چلا جائے گا. لیکن فرمایا جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب یہ اس سے بڑھ کر ایک خوشخبری کا پروانہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ سے راضی ہوں. اللہ ان سے راضی ہوں گے یعنی اہل جنت سے، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر کر رہے. یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر کر رہے، خوف کی زندگی اللہ پاک سے. سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ ترجمہ ہے. انشاءاللہ باقی باتیں پیر کے دن. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.